बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत तय्यबा जनाब सरवर कायनात रहमत दो जहां हबीब खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये खूबसूरत सिलसिला और इस सिलसिले का आज ये तीसरा लेक्चर है। नाज़रीन, इससे कबल हमने तज़किरा किया आप अलैहिस्सलाम के कमालात का कि आप मजमूआ कमालात हैं। वो तमाम खूबियाँ जो अल्लाह करीम ने अपने तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम में अलग अलग करके अल्लाह करीम ने अपने नबियों में डाली थी, उन सारी खूबियों को यकजा करके अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को तख्लीक फरमा दिया। यह सिलसिला बहुत खूबसूरत है, क्यों ना हो। ये सिलसिला है भी तो उस ज़ात से मुताल्लिक जो ज़ात सबसे खूबसूरत है। जिस ज़ाविये से देखें वो मजमूआ कमालात है। अखलाक, किरदार, सीरत, आप अलैहिस्सलाम का ज़िंदगी का जो भी आप ज़ाविया देखेंगे उस ज़ाविये से बाकमाल, लाजवाब, बेमिसाल ज़ात गिरामी है। तो मेरे महबूब पैगंबर आमना के लाल, मक्के के दुर्रे यतीम, सरवर कायनात रहमत दो जहां हबीब खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र तब भी था जब ये दुनिया मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी। आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा उस वक़्त भी था जब अल्लाह करीम ने अम्बिया अलैहिस्सलाम की अरवाह को जमा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मुतल्लिक़ वादा लिया था। नाज़रीन, वो ज़ात बुलंद है। ज़रूरी समझता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम के आने से कबल मक्का की और इस ज़ुरूए ज़मीन की हालत क्या थी उसका तज़किरा किया जाए। कौन कौन से बिगाड़ थे, कौन कौन सी कमज़ोरियाँ थीं जिन्हें संवारने के लिए, जिन्हें ठीक करने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर का इंतखाब फरमाया। जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदा आसमानों पर उठाए जाने के बाद 1-2 साल नहीं 571 साल गुजर चुके थे। 571 साल। आप सिर्फ ये उंगलियों पे गिन के दिखाएं, हैरान होंगे कि इतना अरसा गुजरने के बाद इस रुए ज़मीन पे कोई भी किसी की रहनुमाई करने के लिए नहीं आया। हालात इस कदर अबतर हो चुके थे, ज़माना इस कदर गंदा हो चुका था कि खुद खालिक़े कायनात ने अपनी पाक किताब लारैब किताब कुरान मजीद में फरमाया, व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। है मेरा महबूब पैगंबर, वो ज़माना जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे, हालात इस कदर थे कि मैं अल्लाह जो ज़र्रे ज़र्रे के इल्म से वाक़िफ़ हूँ, मैं बताता हूँ कि वो ज़माना गुमराही, और सिर्फ गुमराही नहीं, ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही में जा चुका था। बेहयाई, चोरी, डकैती, राज़नी, कत्ल व गारत, हत्ता के बिल्कुल नंगा तवाफ़ करना, अपना ये फितरती इंसान की फितरत में एक इंसान अपने लिबास से ही खूबसूरत लगता है, लेकिन वो लोग अपना लिबास उतार देते थे। इस कदर बेहयाई आम हो चुकी थी। और कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई प्यार करने वाला होता तो वो माँ और बाप होते हैं।
یہ دو رشتے ایسے انمول رشتے ہوتے ہیں جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، ماں اور باپ، سبحان اللہ، ماں گر جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ دنیا میں انسان کہیں بھی وہ سکون محسوس نہیں کرتا جو انسان اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر محسوس کرتا ہے۔ آپ بھی ناظرین، آپ بھی اپنے والدین کے پاس بیٹھا کریں، سکون ملے گا۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر کے آنے سے پہلے حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ ذات اور وہ رشتے جن کے پاس بیٹھ کے سکون ملتا تھا، وہ ہی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنا بہت بڑا کمال سمجھتے تھے، اور یہی ان کی پستی تھی۔ ہر ایک کا حق مارا جا رہا تھا، نفسا نفسی کا عالم تھا۔ حالات اتنے برے ہو چکے تھے کہ چھوٹی سی بات پر شروع ہونے والی لڑائی کتنی ہی جانیں نکل گئی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا، کوئی غریب کو نہیں پوچھتا تھا۔ حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے تھے کہ یکا یک، سبحان اللہ، یکا یک میرے رب نے اس دنیا پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور وہ رحمت کیا تھی؟ سبحان اللہ، کہنے کو تو حضرت آدم بھی رحمت ہے، ناظرین، کہنے کو حضرت عیسیٰ، موسیٰ، یوسف، یعقوب علیہ السلام سبھی رحمت ہے، لیکن ان کی رحمت میں اور میرے آقا کی رحمت میں بہت فرق ہے، بہت فرق۔ کہاں زمین اور کہاں آسمان، کہاں کمالات آدم اور کہاں کمالات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا فرق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اس کی کیا تعریف کروں، میں اس کے کیا اوصاف بیان کروں، میری اوقات کیا ہے، میرا علم کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، وہ تو وہ ہے، سبحان اللہ، جس کی تعریف خود خالق کائنات کرتا ہے، وہ محبوب پیغمبر یکا یک۔ میں کہہ رہا تھا آدم بھی رحمت، نوح علیہ السلام بھی رحمت، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ نے بھیجے جو رحمت کا سمندر تھے، لیکن پھر وہ آیا جسے بھیج کر اللہ کریم نے خود اعلان فرما دیا، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرا حبیب، میں نے آپ کو، ہم نے، سبحان اللہ، یہ ذرا آپ غور کیجیے، یہ وہ صفت ہے جو اللہ کر رہا ہے، اور یہ ذات گرامی ہے ہی اس قابل کہ ذرا لفظوں پہ غور کیجیے۔ ما ارسلنا، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، علماء کے بیانات میں سنا ہوگا، لیکن ذرا غور تو کیجیے ناظرین، ما ارسلناک الا رحمت اللہ، ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود، وہ شاعر کہتا نا، کسے ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق بنیا، سہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا، نہ قربان اللہ محمد دا چہرہ، مصور نے بس انتہا کرے سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ سارے کمالات، ساری خوبیاں، مجموعہ کمالات، اگر کوئی شخصیت ہے تو جناب سید کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس کے تذکرے سے، اس کی باتوں سے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب معاشرہ بری طرح ابتری کا شکار ہوا تو اسے سنوارنے کے لیے جتنا طویل عرصہ
اس کے بگاڑ میں گزرا تھا، اتنی ہی طویل درجے والی شخصیت کو اللہ نے بھیجا، جائیے میرا محبوب، اب میری دنیا کے میرے بندوں کو میری رحمت کی ضرورت ہے، اور آج کے بعد میں یوں نہیں کہوں گا جائیے میں نے آپ کو رحمت بنایا، جائیے میں نے آپ کو رحمت والا بنا کے بھیجا، نہیں، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے تمہیں ساری کائنات کا، سارے جہان کا تمہیں میں نے رحمت والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ہے وہ ذات گرامی، اس کے تذکرے سے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے تذکرے سے دل کو اطمینان ملتا ہے، اس کے تذکرے سے قسمتیں سنورتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے تذکرے سے دلوں کو سکون، مٹھاس، پیار، الفتیں ملنے لگتی ہیں۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا ستارہ بلند ہو تو یہ نسخہ لے لیجئے، ستارے کو بلند کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزار دیجئے۔ یہ وہ مرحلہ ہوگا جب اللہ کریم آپ کو بلند کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک اپنے محبوب پیغمبر کی ذکر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا لیکچر انشاءاللہ میرے محبوب پیغمبر کے اس ذکر سے سٹارٹ ہوگا کہ آپ آئے تو زمانے کو رونق مل گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔